بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے دال کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، چنے کی دال اور لوکی کی، جو بہت اسپیشل ہے۔ ایک سیکریٹ انگریڈینٹ بھی میں اس میں انکلوڈ کروں گی، جس سے اس کا ٹیسٹ 10 ٹائم بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ابھی عید بھی ختم ہو گئی ہے اور گرمیاں بہت زیادہ ہیں، تو کچھ دالیں اور سبزیاں جو ہیں وہ اپنے ڈیلی روٹین میں ضرور آپ شامل کرتے ہیں۔ تو یہ ریسیپی بہت اچھی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا۔ اچھا، چنے کی دال لی میں نے 1.5 کپ، اور اس کو دھو کر اچھے طریقے سے اس کو صاف کر کے دھو کر پھر اس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ پلیز ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ضرور جو ہے میری ریسیپیز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، چینل کا وزٹ بھی کریں اور ریسیپیز بھی دیکھیں، تو آپ کو پسند آئیں گی ریسیپیز۔ ابھی میں نے بوائل کرنے کے لیے کوکر میں چڑھایا تھا، اور اس کا جو اوپر جھاگ سا جو ہو جاتا ہے وہ میں نے نکال لیا ہے، اور جناب اس کے بعد میں اس کے اندر نمک اور ہلدی ڈالوں گی، اور پھر اس کو پریشر دوں گی تقریباً 20 منٹ، تاکہ یہ بہت اچھے سے گل جائے۔ تو ریسیپی پوری دیکھیے گا تو آپ کو صحیح سے سمجھ میں بھی آئے گا کہ اس میں ڈیفرنٹ کیا ہے اور انگریڈینٹ کیا ہے۔ آئل لیا ہے میں نے 1/2 کپ، اور انین سے ان کو سلائس کر لیا ہے۔ ٹماٹر جو تھے میرے پاس فروزن ٹماٹر ہیں، تو اس لیے میں اس کا پیسٹ بناؤں گی۔ تازہ ہوں تو چاپ کر کے ہی باریک باریک ڈال دیں، تو آپ کا اچھا سا مسالہ پریپیئر ہو جاتا ہے۔ اب پیاز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس سے زیادہ اس میں براؤن نہیں ہو، ورنہ پھر سالن تھوڑے دال نا کلر ڈارک بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا۔ اب میں نے ٹماٹرز ڈالے ہیں، اور اس کے بعد ادرک لہسن ڈالا ہے، نمک اور لال مرچ، پیپریکا اور ہلدی اور دھنیا، سب کا میں نے مینشن کی کوانٹٹی مینشن کر دی۔ اچھا، میرا کیمرہ جو ہے نا بہت بار ٹیمپریچرز کا ہائی ہو جا رہا تھا، تو سارے مسالے ڈالتے ہوئے ریکارڈ نہیں کر پائی ہوں میں۔ اب اس کو بھون لیا ہے بہت اچھے طریقے سے، اور اس میں لوکی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے، اور لوکی کو اسی پانی میں پورا تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈالوں گی اس کے اندر، اور اسی پانی میں پورا گلا لوں گی۔ ابھی میں نے دال شامل نہیں کی، اگر ہم ابھی دال شامل کر دیں گے تو تیل پورا غائب ہو جائے گا اس کا، اور لک بھی اچھی نہیں آئے گی۔ اب یہ جو دال ہے اتنی دیر میں پوری گل گئی تھی، اور کتنی زیادہ میں نے اس کو گلائی ہے کہ بالکل ہاتھ سے میش ہو رہی ہے، اور ہلدی کی وجہ سے جب ہم ڈالیں گے اور سالٹ کی وجہ سے تو آپ کا اس کا بیلنس ہو جائے گا۔ اب یہ ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے، یہ میرے پاس یخنی ہے۔ جب گوشت آتا ہے نا تو پھر میں تمام ہڈیوں کا اس میں سے جو زیادہ یوز نہیں ہوتی ان کا میں اسٹاک بنا لیتی ہوں۔ دالوں میں اور سبزیوں میں اس میں ڈالو تو بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے، اور ہوٹل والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کی دال بہت اسپیشل لگتی ہے۔ سیکرٹ تو کیا ہے، بس یہ آرام سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے لوکی پوری گل گئی ہے، اور پیپریکا کی وجہ سے یا جو آپ دیگی مرچ ہوتی ہے وہ ڈالیں گے، اس کی وجہ سے کلر بہت اچھا آئے گا۔ اب میں نے اس کے اندر دال کو میں نے ڈال دیا ہے، اور اس کے بعد میں تھوڑا پانی ڈالوں گی، اور یہ جو میرے پاس بیف کا اسٹاک ہے، چکن اسٹاک نہیں ہے، بیف کا اسٹاک ہے، یہ ہیلدی بھی بہت ہوگا، بچوں کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے، یہ پروٹین رچ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کو بھی بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے۔ چکن تو آپ کو پتہ ہے آج کل کس طرح کی آ رہی ہے، تو چکن سے ہم لوگ تھوڑا سا اوائڈ ہی کرتے ہیں، بہت کم استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ہم بیف، مٹن کا یا فش کا استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں کیونکہ اب روٹین ہے تو کھانا ہی پڑتا ہے۔ اب اس کو ہم نے پانی وغیرہ ڈال کے، ہری مرچیں ڈال کے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ہری مرچوں کو گلانا ہے، تیل اوپر ہی رہے گا، بہت اسپیشل سے تیار ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالا ہے اور دھنیا ڈالا ہے، اور ریڈی ہو گئی۔ آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ یہ بہت اچھی لگے گی۔ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی پھر اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔